اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تھیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سفر معراج کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول، پیارے حبیب کو جو آسمانی سفر کرایا اور اپنی قدرت کی بڑی عظیم الشان نشانیاں آپ کو دکھلائیں، اسے سفر اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب عطا ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں۔ بہرحال اس عظیم سفر کے ہم کچھ اہم واقعات مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے یہ آپ کے ایمان اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اس سفر کی اہم باتیں ہم حدیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی آپ کو سیر کرائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو پھر ایک سفید براق پر سوار کیا۔ یہ براق گدھے سے کچھ بڑا تھا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے لے گئے۔ یہ براق اڑ کر کچھ ہی دیر میں آپ کو مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر وہاں اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور انبیاء کو نماز پڑھائی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرائی اور مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہوئے تو براق کو مسجد کے دروازے کے ایک کھوٹے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا آپ کے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور ان کو سلام کیا۔ دونوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکباد دی اور اسی طرح آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات
حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ کو نبوت کی مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کو پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کہ وحی فرمائی، اور اللہ نے آپ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرض کیا گیا ہے یا آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا کہ ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ لے جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی ہی جگہ پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس نیچے لائے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ گزر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات کی خبر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور آپ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ صرف 5 نمازیں باقی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب تخفیف کا مشورہ دیتے ہیں، مگر اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے جاتے ہیں تو آسمان سے اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی جو تخفیف کرنا چاہی تھی۔ سفر معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں، اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور صحابہ کرام میں سے بھی کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ بعض لوگ سورہ نجم کی اس آیت سے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہوا، اس سے اللہ کی قربت مراد لیتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت ہے، یہاں اللہ کی قربت مراد نہیں ہے۔ اور جو سورہ نجم میں یہ ارشاد ہے کہ اس نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، تو اس سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں زمین پر دیکھا تھا، اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ واللہ اعلم۔
اسی طرح اس واقعہ معراج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو پکڑ کر لٹا دیتے ہیں اور آپ کا سینہ چاک کر کے دل نکالتے ہیں، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرماتے ہیں یہ تم سے شیطان کا حصہ تھا، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھو دیتے ہیں، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ معراج پر پیش آیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران اور بھی کئی چیزیں دیکھیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتلائی گئی یا آپ نے فطرت کو پا لیا، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ شراب کا پیالہ پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نہریں بھی دکھلائی گئیں، 2 ظاہری نہریں تھیں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات تھیں۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائیں گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل در نسل مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نہروں کا پانی جنت میں بہتا ہے یا ان کا منبع جنت ہے۔ اسی طرح اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بھی دیکھا، مالک کا یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا۔ وہ داروغہ جہنم ہنستا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے۔ اور اس سفر میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہل بھی نہیں پا رہے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی مٹی زعفران ہے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے دوران پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں صبح کے وقت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں یہ واقعہ جس سے بھی بیان کروں گا وہ ضرور مجھے جھٹلائے گا۔ اتنے میں اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیے آج کوئی نئی بات پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات مجھے معراج ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیت المقدس تک۔ پھر ابو جہل کہتا ہے کہ واہ واہ کیا خوب کہہ رہے ہو، تم ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک چلے گئے اور پھر صبح کے وقت یہاں موجود ہو۔ تو اب وہ سوچتا ہے کہ اس وقت ان کو جھٹلانا ٹھیک نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، میں سب کو جمع کر لوں تو یہ بات سب کے سامنے آپ کہہ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو وہ جاتا ہے، سب کو جمع کر لیتا ہے اور آوازیں دے دے کر سب کو بلا لیتا ہے۔ جب مجلس کھچا کھچ بھر جاتی ہے اور کوئی بھی شخص باقی نہیں رہتا
تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اٹھیے اور اٹھ کر یہ سارا واقعہ اپنی پوری قوم کو سنا دیجیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور پوری قوم سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، انی اسری بی اللیلہ، آج کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ سب نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ تو سب نے کہا کہ واہ واہ، صبح تک پھر آپ یہاں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں۔ یہ سنتے ہی سب تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں، کوئی ہنستا ہے اور کوئی اپنے سر پر، اپنے ماتھے پر ہاتھ دھر لیتا ہے، لیکن بالآخر ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو، بیت المقدس ہمارا دیکھا ہوا ہے، یہ شخص کبھی وہاں نہیں گیا اور اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں وہاں ہو آیا ہوں، تو ان سے ذرا وہاں کی نشانیاں دریافت کر لو۔ یہ بتلا نہیں سکیں گے تو سب پر ان کا جھوٹ آج سامنے ہی کھل جائے گا۔ تو سب اس بات پر یکجا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیا آپ مسجد اقصیٰ کے جو احوال ہم پوچھیں گے آپ اس کے بارے میں بتلا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ بعض باتوں میں مجھے شک سا محسوس ہونے لگا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے لا کھڑا کیا، گویا کہ عقیل کے گھر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب میں اسے دیکھتا جاتا ہوں اور ان کے سامنے اس کا نقشہ چھوٹی بڑی چیزوں کے ساتھ بیان کرتا جاتا ہوں۔ جب میں نے پوری مسجد کا حال ان سے بیان کر دیا تو دیکھنے والوں نے کہا، اللہ کی قسم، اس میں نہ تو ایک حرف غلط ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وصف باقی رہا ہے۔ سفر معراج پر جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھٹک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتن سے پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت قافلہ بے دھڑک سو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو اسی طرح دوبارہ سے ڈھک دیا، اور جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دعوے کی صداقت پر ایک دلیل ثابت ہوا۔ آپ نے اہل مکہ سے قافلے سے ملنے کا ذکر کیا اور بتلایا کہ ان کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی فرمائی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا تھا ویسا ہی بالکل سچ ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہی موقع تھا جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے معراج کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم اور روح سمیت عطا ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین اس بارے میں فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نظر بہکی اور نہ بھٹکی، وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ واقعہ حقیقت ہے، یہ خواب اور خیال نہیں ہے۔ اگر یہ خواب اور خیال ہی ہوتا تو وہ کون سی ایسی تعجب کی بات ہے اور کون سی بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ فخریہ بیان کرتے ہیں اور اسے اپنا زبردست احسان بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہ واقعہ حقیقت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آپ کے جسم اور روح سمیت عطا ہوئی، اور یہ بہت بڑا اور بلند شرف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔